الذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمتوں والے باغات ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وعد اللہ حقا، یہ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اس نے بنایا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے، تم دیکھ رہے ہو اس کو۔ والقا فی الارض رواسیہ، اس نے رکھے ہیں زمین میں بوجھ، پہاڑ، ان تمید بکم، کہ نہ وہ ہلا دے تم کو، وبث فیہا من کل دابہ، اور اس نے پھیلا دیے اس میں ہر طرح کے جانور چوپائے چلنے والے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی، فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، پھر ہم نے اگائے اس میں ہر طرح کے بہترین قسمی پھل۔ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ فَأَرُونِي، پس تم مجھے دکھاؤ، مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، کیا پیدا کیا ہے ان لوگوں نے جو اس کے علاوہ ہیں۔ بل الظالمون، بلکہ جو ظلم کرنے والے ہیں، فی ضلال مبین، وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ سابقہ آیات میں محسنین، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے، نیکوکار، ان کے اوصاف ذکر کیے گئے تھے کہ کیسے بن سکتے ہیں، اور کون سی چیز ہے جو بندے کے احسان کو یا نیکی کو ضائع کر دیتی ہے، جس میں خاص طور پہ لہو الحدیث، موسیقی کا ذکر ہوا تھا۔ تو فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ کہ جو ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، یعنی وہی محسنین والی صفات اپنا لیں گے، اس کو مان لیں گے، اس پر یقین کر لیں گے۔ اب بہت سارے لوگ ایسے کہیں گے جی میں موسیقی سنتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے، تلاوت سنتا ہوں تو میں پریشان سا ہو جاتا ہوں، میں نے نماز پڑھی ہے تو نماز پڑھنے سے اس دن سارا بے چینی سی بنی ہوئی تھی میرے لیے۔ کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے نا معاملہ، تو اب یہ ان کی خرابی ہے، قرآن و حدیث میں تو جھوٹی بات نہیں ہے نا، یہ ان کے نفس کی، ان کے دل کی اور شیطان کے غلبے کی علامت ہے نا، کہ ان کو طمانیت گناہ کے اندر مل رہی ہے، عارضی طور پہ شیطان ان کو کیا کر رہا ہے، مطمئن کر رہے ہیں۔ جس طرح فجر کی نماز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جب اذان کا وقت ہوتا ہے تو وہ شیطان آ جاتا ہے اور اس کو اس طرح تھپکی دے کے سلاتا ہے جس طرح ماں اپنے بچے کو سلاتی ہے۔ جب اس کی مان لیتا ہے، پھر صحیح مسلم میں روایت ہے نا کہ جب سورج نکل آتا ہے، مان لیتا ہے، اس کے بعد وہی شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبح خبیث النفس کسلان، اب یہ اٹھتا ہے تو خباثت اس کے اوپر چھائی ہوتی ہے، سارا دن اسی خباثت کے اندر یہ شخص زندگی بسر کرتا ہے، وہ دن گزارتا ہے، تو کیا کرتا ہے، لیکن جس نے اس کو مانا، ان الذین آمنوا، ایمان لے آیا ان باتوں پہ، وعملوا الصالحات، اور اس جیسے عمل شروع کر دی، یعنی جو پیچھے صاحب کا ذکر کیے گئے، تو فرمایا لہم جنات النعیم، پھر اس کے لیے نعمتوں والے باغات ہوں گے، خالدین فیہا، یہ اس میں ہمیشہ رہے گا، وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، سچا وعدہ، اللہ تعالیٰ کی ہر بات ہی سچ پر مبنی ہے۔ یہ مزید تاکید کے لیے ہے کہ یہ ایسے نہیں جس طرح بسا اوقات ہوتا ہے نا کہ سبز باغ دکھائے جاتے ہیں بندوں، تو یہ وہ سبز باغ والی بات نہیں ہے، یہ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا، اور اس میں کسی قسم کا کوئی جھول نہیں ہو سکتا، اور وہ چاہے تو ایک ایک چیز کو، بلکہ تو حدیث میں فرمایا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو جنت کی نعمتیں انسان کے لیے تیار کی ہیں، ولا عین رات ولا اذن سمعت، وہ ایسی ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں اور نہ ہی کسی کان نے ان کے بارے میں سنا ہے، نہ ہی دل میں کبھی ان نعمتوں کے بارے میں خیال آیا ہوگا۔ ایسی بہترین اور پاکیزہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے تیار کی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی باتوں کے ساتھ سکون پکڑتے ہیں، اطمینان پکڑتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ تو فرمایا وہو العزیز الحکیم، وہ غالب حکمت والا ہے۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ اس میں جی کیوں اللہ تعالیٰ نے اسے روک دیا، وہ ہوتے کون ہو تم کیوں کرنے والے اللہ کے سامنے، تم عزیز ہو یا حکیم ہو، وہ عزیز بھی ہے حکیم بھی ہے، وفعال لما یرید، وہ جو چاہے حکم دے دے، ہمارا کام ماننا ہے نہ کہ اللہ تعالیٰ کے کاموں کے اوپر وہ اس کام میں کیوں ہے جی۔ دیکھیں جس طرح وہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ جب ان کو سود سے روکا گیا تو انہوں نے کہا یہ کیسی بات ہوئی، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے سود کو حرام کر دیا، خرید و فروخت کو جائز رکھا، خرید و فروخت میں بندہ نفع لیتا ہے، یہاں بھی نفع ہے، ٹھیک ہے، تو سود کو کیوں حرام کیا گیا،
جبکہ خرید و فروخت کو اللہ تعالیٰ نے جائز رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہی ارشاد فرمایا، اور یہی باتیں مسلسل اور بارہا قرآن و حدیث میں یہ باتیں ملتی ہیں کہ یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے کہہ دی ہے، مسلمان وہی ہے جو اس کی باتوں کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور اس کے بعد اس پر عمل شروع کر دیتا ہے، نہ کہ اس کا اعتراض کرنے میں اس کا پھر قرآن پاک بھرا پڑا کہ ان کا انجام کیا ہوا۔ تو خلق السماوات بغیر عمد ترونا، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی مزید دیکھیں کس طرح انسان کو طمانیت اور ذہن کو کس طرح نا یہ خلش آتی ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جنات النعیم وہ ہر بندے کے لیے مل جائے، فرمایا خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، وہ کیسا عزیز اور حکیم ہے، اس نے آسمان کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے پیدا کیا، وہ جو اتنی بڑی چھت بغیر ستونوں کے کھڑی کر سکتا ہے وہ تمہیں جنات النعیم بھی عطا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جس طرح ہوتا ہے نا ایک دلیل کے ساتھ دوسری دلیل کے ساتھ انسان کے ذہن کو جو اس میں کوئی کہیں بے اطمینانی والی چیز ہے تو اس کو ختم کرنا، تو فرمایا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اس نے پھر یہ دیکھو زمین پیدا کی اور زمین کے اندر پہاڑ بوجھ رکھ دیے، جس طرح اوتاد ان کو کہا گیا میخیں زمین کے اندر، کس لیے رکھی ہیں؟ ان تمید بکم، کہ یہ زمین پانی کے اوپر ہے ہلنا نہ شروع ہو جاؤ، جب زمین ہلے گی تو پھر کیا ہوتا ہے، چند سیکنڈ کا زلزلہ بسا اوقات جو ہے وہ تباہی اور بربادی ایسے پھیلاتا ہے کہ وہ نام و نشان مٹ جاتے ہیں بستیوں کے۔ تو فرمایا کہ ہم نے یہ تمہارے لیے بندوبست کیا کہ اس زمین کے اندر پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے تاکہ یہ ہلے نہ، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اتنے جانور اتنے چلنے والے اتنے اس میں اللہ تعالی نے مخلوقات پیدا کر دی ہیں تو اس کے لیے یہ کچھ مشکل نہیں ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا۔ اب دیکھیں پیچھے تھوڑا سا اس بات پہ غور کریں گے، سابقہ باتیں جو ہے نا اس میں غائب کا سیگا خالقہ، ٹھیک ہے، اسی طرح بسا یہ یعنی ماضی کا سیگا ہے، اور یہاں آگے فرمایا انزلنا، ہم نے نازل کیا، یعنی اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا کہ آسمان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، پہاڑوں کو اللہ نے پیدا کیا، یہ مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، لیکن جب بات آتی تھی نا رزق کی، بات آتی تھی دنیا کے نفع نقصان کی، پھر کہتے تھے یہ حبل لات منات عزا ان کا بھی کوئی اختیار ہے، یہ ہمارے رزق کا گھاٹا وعدہ کر سکتے ہیں، نفع نقصان کے مالک ہیں، تو وہاں اللہ نے سیگا استعمال کیا جمع متکلم کا، وَأَنزَلْنَا، ہم نے نازل کیا، ہم نے نازل کیا، یعنی یہ جب مانتے ہو کہ پیدا زمین کو اللہ نے کیا ہے، بنایا زمین کو اللہ نے، پہاڑوں کو اللہ نے اس میں رکھا، آسمان کو اللہ نے بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا ہے، تو فرمایا اسی رب نے ہی وہی بارش برساتا ہے اور وہی تمہارے لیے رزق کا بندوبست کرتا ہے، جس طرح زمین آسمان کوئی دوسرا نہیں بنا سکتا تو تمہارے رزق کا بندوبست بھی کوئی دوسرا یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو فرمایا فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، ہم نے یہ بہترین پھل تمہارے لیے ہم نے پیدا کیا، ہم نے وَأَنبَتْنَا، ہم نے تمہارے لیے یہ سارا کچھ پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا خلق اللہ، کیسی پیاری باتیں ہیں، فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دو، ھذا خلق اللہ فَأَرُونِي ماذا خلق الذین من دونی، بتاؤ اللہ کے علاوہ نے کیا پیدا کیا ہے۔ اب یہ ایک میں نے ویڈیو دیکھی، اس نے کہا من دونی قرآن پاک میں جہاں بھی ہے نا من دون اللہ سے مراد ہے، دون اللہ سے مراد کون ہے جی؟ جو اللہ کے علاوہ ہیں، تو اولیاء اللہ وہ تو اللہ کے علاوہ ہے ہی نہیں، وہ تو اولیاء اللہ ہے نا، اللہ کے ساتھ جڑ گئے ہیں، تو جو پیغمبر ہے وہ اولیاء اللہ نہیں ہے، جو پیغمبر ہے، اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اولیاء اللہ ہیں ان کو اللہ کا شریک بنانے سے شرک لازم نہیں آتا، تو عیسائی تو پھر سب سے بڑے موحد ہوتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے تو گنے نہیں جاتے، عیسائیوں کے تو صرف 3 ہیں جن میں ایک سچا خدا بھی ہے، ایک عیسائی 3 کو مانتے ہیں نا، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ اور جناب یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، تو اللہ تعالیٰ سچا معبود، 2 اس کے ساتھ وہ مانتے ہیں، وہ اللہ کے علاوہ ہیں کہ اللہ والے ہیں، تو اللہ والوں کو من دون ہی سے مراد چاہے نیک ہے، بد ہے، اچھا ہے، برا ہے، جاندار ہے، بے جان ہے، کچھ بھی ہے وہ اللہ کے علاوہ میں مراد ہے۔ اب دیکھیں جو لات منات عزا تھا، صحیح بخاری اٹھا کے دیکھ لیں وہ کیا تھا، قرآن پاک سورہ نوح میں ود اور سوا ذکر کیا گیا، ان کو صحیح البخاری میں ہے کہ وہ اولیاء اللہ تھے، ٹھیک ہے، ان کو کہا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ انہوں نے ود سوا، شرک کا آغاز ہی یہاں سے ہوا ہے۔ تو اب یہاں لوگوں کو چکر کیا دیا جاتا ہے کہ من دون اللہ سے مراد ہے اللہ کے علاوہ، تو لہٰذا یہ اولیاء اللہ ہیں، یہ اللہ والے ہیں، تو یہ اللہ سے جدا نہیں ہے، اللہ نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے، یعنی قرآن پاک کا اور حدیث کا اور پیغمبروں کی دعوت کا بالکل 90 ڈگری کہہ لیں، اس کے الٹ اس کے مخالف ایک نظریہ اور سوچ دیا جاتا ہے، اور دلیل کہاں سے دی جا رہی ہے؟ قرآن پاک سے، یہی بات ہے نا، وہ قرآن پاک کی وہ آیت ذہن میں رکھیں، یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، آیت ایک ہوتی ہے، اللہ بعض لوگوں کو اس کی وجہ سے ہدایت دیتا ہے اور بعض لوگ اسی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں، کب؟ جب اپنی خواہش نفس سے اس کی تفسیر کریں گے، قرآن و حدیث سے اس کی بات کو سمجھے۔ تو فرمایا، اللہ فرماتے ہیں فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِي، یہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ کے علاوہ بتاؤ کس نے کیا پیدا کیا ہے۔
ایک انچ آسمان کا ٹکڑا، زمین کا ٹکڑا، ایک پھل، اس میں ذائقہ، اس میں رنگ، کوئی کسی نے بھرایا تو بتا دو۔ اللہ کہتے ہیں نہیں بھرا کسی نے، یہ چیلنج ہے قرآن پاک کا۔ مطلب کیا، اگر کسی نے کیا تو پھر قرآن پاک کا چیلنج تو ٹوٹ گیا نا، پھر قرآن پاک تو سچا نہ ہوا، کیونکہ چیلنج ٹوٹ گیا اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ کہتے ہیں دکھاؤ مجھے کس نے کچھ پیدا کیا ہے۔ اب یہ کہتا ہے جی، یہ تو کہتا ہے مجھے اولادیں بھی فلاں دے رہا ہے، رزق بھی فلاں دے رہا ہے، ایک چیز کیا، یہ تو سارا ہی ان کے کھاتے اور پلے میں ڈال رہا ہے، تو پھر قرآن پہ ایمان کیا ہوا؟ اللہ فرما رہے ھذا خلق اللہ فارونی ماذا، بار بار اس آیت کو پڑھیے گا، مجھے دکھاؤ کیا پیدا کیا ہے جو اللہ کے علاوہ ہے۔ بل الظالمون، بلکہ فرمایا جو ظلم کرنے والے ہیں نا، فی ضلال مبین، اتنی بات سمجھنے کے باوجود بھی ان کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ بھی اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے، بلکہ وہ گمراہی کے اندر اور واضح گمراہی کے اندر بٹکے ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود سمجھنے کے یہودیوں کو دیکھ لیں، یہودیوں کا اللہ کے علاوہ ایک الہ ہے، عزیر ابن اللہ، عزیر کو علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے کے پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو سمجھے، قرآن کے مزاج کو، اور اس کے موافق جو ہے نا اپنے عقائد، اعمال اور نظریات اس کو بنائیں۔ اللہ کریم ہمیں جو پیچھے محسنین ذکر کیا گیا ہے، اللہ تعالی ہمیں انہی لوگوں میں شامل فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔